اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ سب سے پہلے تو میں تمام دوست احباب اور متعلقین کو عید مبارک پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد دو ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے اور ان پہ عمل کرنے کی بھی کوشش فرمائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد، پیار و محبت، شفقت و نرمی، خیر خواہی اور ہمدردی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نفرتوں سے، عداوتوں سے، انتشار سے، فساد سے اور لڑائی جھگڑوں سے ہر قیمت پر بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاص طور پر فرقہ واریت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، صوبائیت کی بنیاد پر، مذہب اور مسلک کی بنیاد پر خاص طور پر ہمیں لڑائی جھگڑوں سے بچنا چاہیے۔ زندگی میرے دوستوں اور بھائیوں بڑی مختصر ہے، اس کو نفرتوں میں اور عداوتوں میں نہیں گزارنا چاہیے۔ مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے، جب بھی مسلمانوں نے مار کھائی ہے آپس کے انتشار کی وجہ سے اور اختلاف کی وجہ سے کھائی ہے۔ مالی وسائل کی کمی، افرادی قوت کی کمی، یہ مسلمانوں کی شکست کا کبھی سبب نہیں بنی۔ جب بھی مسلمانوں نے مار کھائی ہے آپس کے انتشار کی وجہ سے کھائی ہے، آپس کے اختلاف کی وجہ سے کھائی ہے۔ لہذا ہر قیمت پر ہمیں اپنے اتفاق و اتحاد کو، اجتماعیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قلت و کثرت مسلمانوں کی شکست اور فتح کا کبھی معیار نہیں رہا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں، مسلمان ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں، لیکن جب تک متفق رہے، متحد رہے، ان میں اجتماعیت رہی، اللہ پاک نے اس اتفاق کی برکت سے، اجتماعیت کی برکت سے ان کو دنیا پہ غلبہ بھی عطا کیا اور ان کو حکومت بھی عطا کی۔ لہذا ہمیں ہر صورت میں ہم لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 4 سال مالٹا کی جیل میں رہ کر واپس آئے تو فرمایا کہ بھئی میں نے جیل کی تنہائیوں میں بہت غور و فکر کیا کہ آخر کیا چیز ہے جو مسلمانوں کو نقصان دے رہی ہے، کس چیز کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے، مسلمان زوال کا شکار کیوں ہیں، تنزل کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے بہت غور و فکر کیا، بہت زیادہ غور و فکر کیا۔ جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ 2 چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو نقصان دے رہی ہیں۔ نمبر 1 آپس کے اختلافات، اور نمبر 2 ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ دنیا جہان کی ہم ساری کتابیں پڑھتے ہیں، دنیا جہان کی کتابوں پہ ہمیں اعتماد ہے، اور دنیا جہان کا نصاب ہم پڑھتے ہیں، بڑے بڑے امتحان پاس کر لیتے ہیں، راتوں کو جاگ کے محنت کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ماسٹر کرنے میں 16 سال لگا دیتے ہیں، لیکن 16 دن ہم قرآن کریم کھول کے نہیں دیکھتے میرے دوستو۔ پورے زندگی میں کتنے بے شمار مسلمان ایسے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہیں سے میں عزم لے کے آیا تھا کہ اب بقیہ زندگی جو ہے، اس وقت ان کی عمر 80 سال ہو چکی تھی، کہ بقیہ زندگی مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا کرنے میں اور لوگوں کو قرآن کریم کا ترجمہ و تشریح سکھانے میں گزاروں گا۔ شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، شاعر نے کہا کہ منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی ہے، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا ہی بڑی بات تھی اگر ہوتے مسلمان بھی ایک۔ لہذا ہمیں ہر قیمت پر اپنا اتفاق و اتحاد، پیار و محبت باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمیں اپنے غریب مسلمان بہن بھائیوں کو، غریب رشتہ داروں کو اپنی خوشیوں میں ہمیں شریک کرنا چاہیے۔ ان کو گوشت خود پہنچا کے آئیں، ان کو مانگنے پہ مجبور نہ کریں، گھر آنے پہ مجبور نہ کریں، اور نقدی کی صورت میں، راشن کی صورت میں، ہر صورت میں غریب مسلمانوں کا خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر جو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان سے صلہ رحمی کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب کو وظیفہ بتائیں، رزق بڑا تنگ ہے، کاروباری حالات ڈاؤن ہیں اور رزق میں برکت نہیں ہے۔ میرے دوستو، کچھ وظیفے وہ ہیں جو بزرگوں نے لکھے ہیں، ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ وظیفے وہ ہیں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں۔ انہی میں سے ایک وظیفہ یہ ہے کہ انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، خاندان کے لوگوں کے ساتھ انسان صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنے سے رزق بھی بڑھتا ہے اور انسان کی عمر بھی بڑھتی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسدس میں لکھا ہے، انہوں نے بڑے پیارے اشعار لکھے ہیں۔ فرمایا کہ عروج ان کا جو تم عیاں دیکھتے ہو، عروج ان کا جو تم عیاں دیکھتے ہو، جہاں میں انہیں کامراں دیکھتے ہو، انہیں برطرز آسماں دیکھتے ہو، مطیع ان کا سارا جہاں دیکھتے ہو، یہ ثمرے ہیں ان کی جواں مردیوں کے،
نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے، لہذا ہمیں اتفاق و اتحاد بھی باقی رکھنا چاہیے اور غریب مسلمانوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آج عید الاضحیٰ کے موقع پر یہی دو باتیں ہیں میری طرف سے، یہی میرا پیغام ہے تمام مسالک کے مسلمانوں کے لیے، تمام مسالک کے علماء کے لیے، تمام مسالک کی عوام کے لیے، اور اپنے ملک کی اور پورے دنیا کے مسلمانوں کی عوام کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں ان دونوں باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔